تو آج ہمارے سامنے ہے لیری سوئنگ کی کتاب سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے ایک عملی گائیڈ۔ اور جب بھی کوئی کتاب عملی گائیڈ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو تھوڑا شک تو ہوتا ہی ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر ٹریڈنگ کی دنیا میں۔ ہاں، ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو راتوں رات امیر بننے کے فارمولے بیچتی ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا لیری سوئنگ کا یہ منصوبہ واقعی ایک عام انسان کو ایک نظم و ضبط والا ٹریڈر بنا سکتا ہے۔ بالکل، اور شروع میں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب جلدی امیر بننے والی اسکیموں سے بالکل مختلف ہے۔ سوئنگ ٹریڈنگ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مارکیٹ کے جھولوں یا سوئنگز سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ یعنی یہ ڈے ٹریڈنگ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ڈے ٹریڈنگ کی طرح تیز رفتار افراتفری بالکل نہیں ہے، جہاں آپ منٹوں میں فیصلے کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ وہ طویل مدتی سرمایہ کاری ہے جہاں آپ سٹاک خرید کر سالوں کے لیے بھول جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ان دونوں کے درمیان ایک میٹھا مقام، ایک بیلنس تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس کا جو بنیادی ستون ہے وہ فارمولا نہیں بلکہ نظم و ضبط ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کے بنیادی تصور کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ جھولوں پر سواری کا خیال آخر کام کیوں کرتا ہے؟ مارکیٹ تو اکثر بہت بے ترتیب لگتی ہے۔ ہاں، بظاہر بے ترتیب لگتی ہے، لیکن کتاب کے مطابق قیمتیں کبھی بھی سیدھی لکیر میں اوپر یا نیچے نہیں جاتی۔ وہ ہمیشہ لہروں میں حرکت کرتی ہیں۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال ہے جھیل میں پتھر پھینکنے کی۔ جب آپ پتھر پھینکتے ہیں تو لہریں باہر کی طرف پھیلتی ہیں، پھر تھوڑی واپس آتی ہیں، پھر مزید آگے بڑھتی ہیں۔ بالکل، سٹاک کی قیمتیں بھی بالکل اسی طرح ایک زگ زیگ پیٹرن میں چلتی ہیں۔ یعنی ایک قدم آگے، آدھا قدم پیچھے۔ بالکل صحیح۔ ایک اپ ٹرینڈ یعنی اوپر جانے والے رجحان میں قیمت ایک نئی بلندی بناتی ہے، پھر تھوڑا سا نیچے آتی ہے، پھر پچھلی بلندی کو توڑ کر ایک اور نئی بلندی بناتی ہے۔ کتاب میں اسے اونچی چوٹیاں اور اونچی پستیاں کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس ڈاؤن ٹرینڈ میں نیچی چوٹیاں اور نیچی پستیاں بنتی ہیں۔ تو سوئنگ ٹریڈر کا کام بس اس پیٹرن کو پہچاننا اور اس لہر کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا، یہیں پر لیری سوئنگ کا ماسٹر پلان سامنے آتا ہے۔ یہ نام سننے میں تو بہت متاثر کن لگتا ہے، جیسے کوئی خفیہ فارمولا ہو۔ کیا یہ واقعی اتنا ہی خاص ہے؟ اس کی خاصیت اس کی پیچیدگی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی سادگی اور اس کی میکینکی مونیت میں ہے۔ یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں، بلکہ سخت اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جو ٹریڈنگ کے عمل سے سب سے خطرناک عنصر کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انسانی جذبات؟ جی، انسانی جذبات، یعنی لالچ اور خوف؟ جی بالکل۔ ہر ٹریڈر جانتا ہے کہ سب سے بڑے نقصانات تب ہوتے ہیں جب لالچ آپ کو ایک جیتنے والی ٹریڈ میں بہت دیر تک بٹھائے رکھتا ہے، یا خوف آپ کو معمولی نقصان پر ہی باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ماسٹر پلان ان فیصلوں کو آپ کے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اس کا پہلا اصول ہے منافع کا ہدف۔ ٹھیک ہے۔ 7% اوپر جاتا ہے، آپ اپنی آدھی پوزیشن بیچ دیتے ہیں۔ صرف آدھی؟ پوری کیوں نہیں؟ یہ تو لالچ جیسا ہی لگتا ہے کہ شاید اور اوپر جائے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ دراصل لالچ اور حفاظت کے درمیان ایک سمجھوتا ہے۔ اچھا۔ آدھے حصے بیچ کر آپ اپنا ابتدائی سرمایہ اور کچھ منافع وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اب آپ کی باقی آدھی پوزیشن خطرے سے پاک ہو گئی ہے۔ اگر سٹاک وہاں سے گر بھی جائے تو آپ مجموعی طور پر نقصان میں نہیں ہوں گے، اور اگر وہ اوپر جاتا رہتا ہے، جسے کتاب میں لہر کی سواری کہا گیا ہے، تو آپ کا منافع بڑھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا لگتا ہے جب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہو۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ جب ٹریڈ نقصان میں جانے لگے تو کیا کریں؟ یہ ماسٹر پلان کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے، سرمایہ کا تحفظ۔ اس کے لیے سٹاپ لاس آرڈر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ آرڈر ہے جو آپ اپنے بروکر کو دیتے ہیں کہ اگر قیمت ایک خاص سطح سے نیچے گرے تو میرے حصے خود بخود بیچ دینا۔ اور وہ سطح کیا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ سطح تقریباً 4% نقصان پر رکھی جاتی ہے۔ تو یہ 7% منافع اور 4% نقصان کا اصول، یہ بہت سخت لگتا ہے۔ کیا اس میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں؟ اکثر ٹریڈرز کو لگتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ احساس یا وجدان ہی اکثر بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ اصول دراصل آپ کو اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی آپ کے اپنے جذباتی فیصلوں کے خلاف تحفظ دینے کے لیے ہیں۔
7% منافع اور 4% نقصان کا تناسب یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کی ایک کامیاب ٹریڈ تقریباً 2 ناکام ٹریڈز کے نقصان کو پورا کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اس طرح آپ کو ہر بار صحیح ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف 50% بار بھی صحیح ہوں تب بھی آپ منافع میں رہیں گے۔ یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے، جادو کا نہیں۔ تو ہمارے پاس منافع لینے اور نقصان روکنے کے اصول ہیں، لیکن سب سے پہلا قدم یعنی صحیح وقت پر ٹریڈ میں داخل ہونا، اس کے بارے میں کیا اصول ہے؟ یہ ماسٹر پلان کا تیسرا حصہ ہے، داخلے اور خارجی اصول۔ کتاب اس عمل کو بھی میکینکی بناتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مضبوط اپ ٹرینڈ میں آپ کبھی بھی بھاگتی ہوئی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی جب قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہو تب نہیں خریدتے؟ بالکل، آپ انتظار کرتے ہیں۔ آپ قیمت کے تھوڑا سا نیچے آنے کا انتظار کرتے ہیں، جسے پل بیک کہتے ہیں۔ جب قیمت وہاں آ کر سنبھلنے کے آثار دکھاتی ہے، تب آپ داخل ہوتے ہیں۔ کتاب میں اس پورے عمل کے لیے باقاعدہ فلو چارٹس دیے گئے ہیں۔ اچھا، تو منصوبہ تو بن گیا، لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صحیح سٹاکس کیسے تلاش کیے جائیں؟ ہزاروں سٹاکس ہیں، ان میں سے مواقع کیسے ڈھونڈے؟ یہیں پر تکنیکی تجزیہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، بالکل۔ اور یہاں بھی کتاب کام کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کچھ بنیادی فلٹرز لگاتی ہے۔ جیسے کہ صرف ان سٹاکس پر غور کریں جن کی قیمت کم از کم $60 ہو اور جن کا روزانہ اوسط تجارتی ہجوم 5 لاکھ شیئر سے زیادہ ہو۔ اس سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ آپ ایسے سٹاکس میں نہیں پھنسیں گے جن میں خریدار یا بیچنے والے ہی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا مرحلہ ہوا۔ اس کے بعد اصل تکنیکی اوزار آتے ہوں گے۔ کتاب میں کن پر زیادہ زور دیا گیا ہے؟ کتاب چند بہت مؤثر ٹولز پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ سب سے بنیادی ہیں موونگ ایوریجز، خاص طور پر 10، 20 اور 50 دن کی۔ یہ آپ کو رجحان کی سمت اور اس کی طاقت بتاتی ہیں۔ اگر قیمت ان تینوں ایوریجز سے اوپر ہے اور یہ ایوریجز خود بھی اوپر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو یہ ایک صحت مند اپ ٹرینڈ کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، موونگ ایوریجز تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ فورس انڈیکس نام سے کچھ زیادہ ہی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ یہ کس فورس کی پیمائش کر رہا ہے؟ ہاں، نام تھوڑا ڈرامائی ہے، لیکن یہ اصل میں قیمت کی حرکت کے پیچھے کی طاقت یا آپ کہہ سکتی ہیں دم کو ماپتا ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر ایلڈر کا یہ انڈیکیٹر 3 چیزوں کو ملاتا ہے: قیمت کس سمت میں گئی، کتنی دور گئی، اور اس حرکت کے دوران والیوم کتنا تھا۔ اچھا، اسے آپ بیلوں یعنی تیزی کے حامیوں اور ریچھوں یعنی مندی کے حامیوں کے درمیان رسہ کشی سمجھیں۔ اگر قیمت بہت زیادہ والیوم کے ساتھ اوپر جاتی ہے تو فورس انڈیکس بڑھتا ہے، مطلب بل بہت طاقتور ہیں۔ اور ایک اور ٹول کا ذکر ہے، ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس یا DMI۔ یہ ان سب میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ DMI کو آپ ایک ٹرینڈ کوالٹی چیک سمجھیں۔ اس میں 3 لائنیں ہوتی ہیں۔ سمجھیں 2 پہلوان ہیں، ایک تیزی کی نمائندگی کرتا ہے +DI اور دوسرا مندی کا -DI۔ اور تیسری لائن؟ تیسری لائن ADX، وہ ریفری ہے۔ اگر پہلوان صرف ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں تو ریفری یعنی ADX کی ویلیو کم ہوگی، مطلب مارکیٹ میں کوئی واضح رجحان نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک پہلوان دوسرے پر حاوی ہو رہا ہے تو ریفری کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر ADX کی ویلیو 30 سے اوپر ہے تبھی آپ کو ٹریڈ لینی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایک مضبوط رجحان موجود ہے۔ یہ سب کچھ خود کرنا تو بہت محنت اور وقت کا کام لگتا ہے۔ ہر روز سینکڑوں اسٹاکس کو ان تمام معیارات پر پرکھنا، یہ تو ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اور اسی لیے ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہے۔ کتاب میں سوئنگ ٹریکر جیسے سافٹ ویئر کا ذکر ہے جو اس پورے عمل کو خودکار بنا دیتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے اصول کمپیوٹر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ سیکنڈوں میں آپ کو ان سٹاکس کی فہرست دے دیتا ہے جو آپ کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ٹولز اور حکمت عملی اس وقت کام آتی ہیں جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو، لیکن مارکیٹ ہمیشہ ایک سمت میں تو نہیں چلتی۔ جب ہر طرف مندی ہو تو کیا ایک سوئنگ ٹریڈر صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں، اور یہی ایک ماہر ٹریڈر کی نشانی ہے۔ کتاب شارٹ سیلنگ کے تصور کو متعارف کراتی ہے جو گرتی ہوئی مارکیٹ سے منافع کمانے کا طریقہ ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو شارٹ سیلنگ کے تصور نے مجھے بہت متوجہ کیا۔
یہ خیال کہ آپ کسی ایسی چیز کو بیچ کر پیسہ کما سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا آپ اس کے پیچھے کی میکینکس کو آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل، ایک مثال استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ ایک خاص اسمارٹ فون ماڈل جس کی قیمت آج 1,00,000 روپے ہے، اگلے مہینے 70,000 کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے دوست سے وہ فون ادھار لیتی ہیں اور اسے آج مارکیٹ میں 1,00,000 کا بیچ دیتی ہیں۔ آپ کی جیب میں 1,00,000 روپے آ گئے۔ ایک مہینے بعد جب قیمت گر کر 70,000 ہو جاتی ہے، آپ وہی فون مارکیٹ سے 70,000 میں خریدتی ہیں اور اپنے دوست کو واپس کر دیتی ہیں۔ اس پورے عمل میں آپ نے 30,000 روپے کا منافع کما لیا۔ واہ، یہ مثال تو بہت واضح ہے۔ تو شارٹ سوئنگ ٹریڈنگ کے اصول لانگ ٹریڈنگ کے بالکل الٹ ہوں گے؟ جی بالکل الٹ۔ آپ ایک مضبوط ڈاؤن ٹرینڈ والا سٹاک ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ قیمت میں ایک چھوٹے عارضی اضافے کا انتظار کرتے ہیں جسے ریلی کہتے ہیں۔ اس ریلی پر آپ سٹاک کو شارٹ سیل کرتے ہیں، اس امید پر کہ ڈاؤن ٹرینڈ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کتاب میں اس کی کوئی حقیقی مثال بھی دی گئی ہے؟ ہاں، اور بہت شاندار مثال ہے۔ 1996 میں زٹیل نامی کمپنی کی۔ اس وقت Y2K بگ کا بہت شور تھا اور یہ سٹاک چند مہینوں میں $7 سے $70 تک پہنچ گیا۔ اچھا؟ ایک ہوشیار شارٹ سیلر جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف ایک ہوا کا بلبلا ہے، وہ اسے $70 پہ شارٹ سیل کر سکتا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو چند مہینوں بعد سٹاک کی قیمت واپس $15 پر آ گئی۔ زبردست۔ تصور کریں کہ اس ٹریڈر نے کتنا منافع کمایا ہوگا۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ مندی بھی ایک بہت بڑا موقع بن سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شارٹ سیلنگ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو سوئنگ ٹریڈنگ دراصل جذبات پر نظم و ضبط کی فتح کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو رجحان کی پیروی کرتی ہے، ٹیکنیکل تجزیے کو ایک نقشے کے طور پر استعمال کرتی ہے اور خطرے کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک انتہائی سخت ماسٹر پلان پر انحصار کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور اس میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ کامیابی مارکیٹ کی پیشن گوئی کرنے کی صلاحیت میں نہیں، بلکہ صبر، نظم و ضبط اور اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر سختی سے عمل کرنے میں ہے۔ کتاب کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ سادہ اور منطقی اصول جب مستقل مزاجی سے اپنائے جائیں تو بہت طاقتور نتائج دے سکتے ہیں۔ یہ کم ہی زیادہ ہے کہ بہترین مثال ہیں۔ یہ گائیڈ بار بار اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ایک میکینیکل یعنی خودکار انداز اپنایا جائے۔ بالکل۔ جذبات کو باہر رکھنے کے لیے حد تک انسانی نفسیات پر ہے، کیا تجارتی عمل سے انسانی فیصلے اور وجدان کو مکمل طور پر ختم کرنا واقعی ٹھیک ہے؟